السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم تخلیقی تحریر میں موجود ایک ٹاپک رسمی خط کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسمی خط اور غیر رسمی خط میں فرق کیا ہے۔ رسمی خط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے حکام، افسران یا عہدیداران کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخصوص مقصد ہوتا ہے جس کے تحت یہ لکھے جاتے ہیں۔ اس میں تقریم کے بعض الفاظ کو خاص اہتمام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ غیر رسمی خط ہم اپنے دوست احباب یا رشتہ داروں وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ رسمی خط کا جو آغاز ہے وہ رسمی انداز میں ہی ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی رسمی خط خط میں میں ہم ہم بے بے تکلفانہ تکلفانہ بات بات کر کر سکتے سکتے ہیں۔ ہیں۔ رسمی خط لکھتے ہوئے چند ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خط کا فارمیٹ، نمونہ یا ساخت مناسب شکل میں لکھیں۔ مقام روانگی، مکتوب نگار کا پتہ، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے ہم کمرہ امتحان لکھتے ہیں۔ اس کے نیچے تاریخ روانگی اردو میں لکھیں۔ مکتوب علیہ، جس کے نام خط لکھا جا رہا ہو، اس کے لیے تکریم یا تعظیم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، جیسے مکرم و محترم، جناب محترم، محترمہ وغیرہ۔ مکتوب علیہ یا وصول کنندہ کے نام اور عہدے کا صحیح تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس کے نیچے اسلام مسنون، پھر رسمی انداز سے آغاز کرنا چاہیے، اور پہلے پیراگراف میں ہی خط لکھنے کی وجہ بیان کر دینی چاہیے۔ رسمی خط جامع اور مسئلے کے مطابق ہی ہوتا ہے، تو رسمی خط کو خواہ طول نہ دیں۔ اختتامیہ جملے بھی رسمی ہوں، گزارش کی جائے۔ اور پھر اختتامیہ رسمی خط کے پیٹرن میں لاسٹ پہ ہم والسلام، پھر خاکسار یا قوم کی خیر خواہ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور امتحانی نقطہ نظر سے الف ب ج لکھتے ہیں۔ یہ ایک رسمی خط ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ وزیر تعلیم کے نام ایک مراسلہ تحریر کیجیے۔ مراسلہ خط کو ہی کہتے ہیں، اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مراسلہ، خط، مکتوب وغیرہ۔ وزیر تعلیم کے نام آپ نے ایک مراسلہ لکھنا ہے، جس میں انہیں سردی کے موسم میں طلباء کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرنا ہے، اور حفاظتی اقدامات کی طرف توجہ دلائی جائے، اور اس کے حل کے لیے تجاویز بھی دینی ہے۔ تو سب سے پہلے جو پیٹرن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دائیں طرف امتحانی نقطہ نظر سے ہم کمرہ امتحان لکھتے ہیں، اسے نیچے والی لائن میں ہم تاریخ لکھتے ہیں اردو میں، اور تیسری لائن میں جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے مکتوب علیہ، یعنی مکرم و محترم وزیر تعلیم صاحب، اور اس سے نیچے والی لائن میں اسلام مسنون لکھ لیں یا السلام علیکم لکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ رسمی خط ہے تو اس کا آغاز بھی ہم رسمی ہی کرتے ہیں۔ جیسے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ اپنے فرائض یا قومی فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے، یا آپ اپنے قومی فرائض میں ہمتاً مشغول ہوں گے۔ کچھ اس طرح سے آپ جو ہے وہ رسمی انداز میں اس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے قومی فرائض میں ہمتاً مشغول ہوں گے، میں آپ کی توجہ ایک سنگین مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ تو یہ رسمی انداز ہے، اور آپ نے اسی طرح جو ہے وہ اس کی شروعات کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اپنے مقصد کی طرف آنا ہے کہ آپ کس مقصد کے تحت یہ خط لکھ رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ موسم کی شدت سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ایسے حالات میں گھر سے نکلنا تو دور کی بات، بستر سے نکلتے ہی بس ہو جاتی ہے، مگر ایسی نازک صورتحال میں بھی طلباء اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے، امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جب بھی آپ نے کوئی تخلیقی تحریر لکھنی ہے تو اس میں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، بہترین الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں محاورے بھی ہو سکتے ہیں، ضرب الامثال بھی ہو سکتی ہیں، یا اوورآل بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ اور پھر بتائیں کہ موسمی تبدیلی کے باعث جو طلباء ہیں اسکول آتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ دھند کا راج ہوتا ہے، یخ بستہ سردی ہوتی ہے۔ چونکہ یخ بستہ سردی ہو تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ طلباء جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور روز بروز اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے مسائل ہیں کہ اس یخ بستہ سردی کی وجہ سے، موسم تبدیلی کی وجہ سے طلباء کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ طلباء جو ہیں وہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مزید برآں
روز سکول آنے کے باعث طلباء کی صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر اور کون سے مسائل ہو سکتے ہیں؟ مثلاً تعلیمی اداروں کی طرف سے یونیفارم پر ہونے والی سختی ہے۔ اب تعلیمی ادارہ جات کی طرف سے یونیفارم میں سختی کی جاتی ہے، اور کوئی بھی اسکول کے قانون کے خلاف یونیفارم کے علاوہ اور کوئی جرسی یا سویٹر قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے صورتحال میں جبکہ وہ افراد جو اپنے بچوں کو کپڑے دینے کی یا نئے سویٹر یا جرسیاں دینے کی استعداد نہیں رکھتے، وہ جو ہے وہ شدید جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اہم مسئلہ ہے جو پیش آ رہا ہے سردی کی وجہ سے۔ اور کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں کہ کوئی طالب علم اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو لمبی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو ادارہ جات ہوتے ہیں وہ ان کا نام خارج کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ موسم تبدیلی کے باعث طلباء کو جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ حفاظتی اقدامات بتائیں، تجاویز بتائیں، اور اس کے لیے ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ نے مسائل بیان کیے ہیں آپ انہی کا حل ساتھ میں لکھ دیں، وہ آپ کی تجویز بھی ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے پہلا مسئلہ کیا بیان کیا تھا کہ تعلیمی ادارہ جات کی طرف سے جو ہے وہ اس چیز کا پابند کیا جاتا ہے کہ اسی رنگ کی جرسی یا سویٹر جو ہے وہ پہنا جائے۔ تو آپ حل میں یہ بھی لکھ سکتی ہیں، تجویز یہ بھی دے سکتی ہیں کہ تعلیمی ادارہ جات میں قوانین کو نرم کیا جائے، اور یونیفارم پر جو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے تو تعلیمی ادارہ جات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے قوانین میں نرمی کریں۔ اور پھر ہم نے ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ میڈیکل جو ہے وہ لیو نہیں دی جاتی، نام جو ہے وہ خارج کر دیا جاتا ہے کوئی طالب علم جو ہے وہ لمبی چھٹی کرے، تو آپ اسی کا حل بھی ساتھ میں لکھ دیں کہ ادارہ جات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ بیماری کی صورت میں طلباء کو میڈیکل چھٹی فراہم کی جائے تاکہ ان کی طبیعت میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ تو یہ حل بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر تو آپ مسائل کے حل لکھیں، اور بھی اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کا حل آ رہا ہے تو وہ بھی لکھیں۔ جیسے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، تو ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے علاقہ جات جہاں پہ سردی بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سردی کی چھٹیاں زیادہ کر دینی چاہیے، اور ساتھ میں حل کیا ہے، حل بھی ساتھ میں بیان کریں۔ زیادہ جب ہم چھٹیاں کر دیں گے تو جو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کی آن لائن کلاسز جو ہیں وہ لگا دی جائیں، یعنی بچوں کی پڑھائی کا بھی حرج نہ ہو، اور جو ہے وہ ان کی صحت بھی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ تو یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے اینڈنگ کیسے کرنی ہے؟ اینڈنگ بھی رسمی انداز میں کرنی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ کو میری جو بات ہے اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی، یا میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں گے، یا میں آپ کے عمل درآمد کی منتظر رہوں گی۔ کچھ ایسے اینڈنگ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ میری گزارشات کو زیر غور لا کر عملی جامہ پہنائیں گے۔ چونکہ وزیر تعلیم ہے تو اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کام کروا سکتا ہے، لیکن ایسا انسان جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ نہیں کروا سکتا۔ لیکن وہ پھر آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج ہوں گی تو اینڈنگ بھی تھوڑی تھوڑی تبدیل ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے بائیں طرف لکھنا ہے والسلام، قوم کی خیر خواہ لکھ لیں، خاکسار لکھ لیں، اور آخر میں الف بے جیم، امتحانی نقطہ نظر کی بنیاد پر الف بے جیم لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبروں کی تقسیم کی۔ رسمی خط جو ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے، تو طلباء میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ ہم 8 میں سے 8 نمبر کیسے لیں۔ تو 8 میں سے 8 نمبر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ 8 میں سے 8 نمبر لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اچھا، 8 نمبرز کی جو ڈویژن ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے: ساخت کے 2 نمبر، مواد کے 4 نمبر، ذخیرہ الفاظ کے 2 نمبر۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساخت کے 3 نمبر رکھ دیے جاتے ہیں اور مواد کے بھی 3، اور ذخیرہ الفاظ کے 2 نمبر، لیکن عموماً اس کی اسی طرح کی ڈویژن ہوتی ہے۔ تو ساخت میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تو ساخت میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کا ربط و تسلسل کیسا ہے۔
اگر انہوں نے جملے ربط و تسلسل کے مطابق ٹھیک بنائے ہیں تو ان کو 1 نمبر یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ پھر قواعد کے مطابق آپ کے جملے جو ہیں وہ کیسے ہیں، قواعد کے مطابق آپ کے جملے درست ہیں تو اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ربط و تسلسل اور قواعد کے مطابق درست جملوں کا 1 نمبر رکھ دیا جاتا ہے اور 1 نمبر پیراگراف کا بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ 3-4 باتوں کا لازمی خیال رکھیں، آپ کا ربط و تسلسل ٹھیک ہو، قواعد کے مطابق جملے درست ہوں اور پیراگرافنگ کی ہو، تو پھر آپ کو ساخت میں سے پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ دوسری بات ہم کرتے ہیں مواد کی۔ مواد کے یہاں پہ 4 نمبر ہیں، تو 1 نمبر جو ہے وہ آپ کا ہوگا جو آپ کا پیٹرن ہے، سٹارٹنگ پیٹرن، یعنی آپ نے درست پتہ، تاریخ، القاب و آداب اور اختتام اگر ٹھیک کیا ہے تو، یعنی 1 نمبر آپ کا شروع کے پیٹرن کا اور 1 نمبر آپ کا اینڈنگ کا۔ تو اگر آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات ایگزامینر جو ہے وہ ساخت میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یعنی ساخت کے 3 نمبر کر دیتے ہیں اور یہ درست پتہ، تاریخ، القاب اور آداب، اس کا 1 نمبر جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ساخت میں ڈال دیتے ہیں، تو مواد کے پھر یہاں پہ 3 نمبر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ تمام باتوں کا خیال رکھیں، نمبرز بے شک مواد کے ادھر ہو جائیں، ساخت کے ادھر ہو جائیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی چیزیں پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ پھر 1 نمبر ہوگا، آپ نے رسمی انداز سے جو ہے وہ خط لکھا ہے، آپ کی شروعات جو ہے وہ رسمی انداز میں ہے اور آپ کی اینڈنگ جو ہے وہ بھی رسمی انداز میں جو ہے وہ آپ نے خط ختم کیا ہے، تو 0.5 اس کا بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مواد جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ، جس طرح کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کے مطابق نمبرز کی ڈویژن کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے خط کیا تھا وزیر تعلیم کے نام، وہاں پہ آپ نے کیا مسائل بیان کیے طلباء کے، اگر آپ نے مسائل بیان کیے تو 1 نمبر، اور آپ نے تجاویز، اگر آپ کو تجاویز کہا گیا ہے، حفاظتی اقدامات کہا گیا ہے تو 1 نمبر آپ کا اس کا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہیں یہ مواد کے پورے 4 نمبر ہوں گے۔ نیکسٹ ہے ذخیرہ الفاظ۔ ذخیرہ الفاظ کے 2 نمبر ہیں اور ذخیرہ الفاظ میں 1 نمبر آپ کا املا کا ہوتا ہے۔ اگر آپ املا میں اغلاط کرتے ہیں، اگر آپ کی 3 غلطیاں ہیں یا 3 سے زیادہ غلطیاں ہیں تو 1 نمبر آپ کا املا کا جو ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے۔ اور 1 نمبر ہوتا ہے کہ آپ نے رسمی خط میں اچھے الفاظ کا استعمال کیا، وہ اچھے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ محاورے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضرب الامثال بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر آپ نے ان کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 8 نمبر آپ کے رسمی خط کے ہوں گے اور آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے، تو آپ 8 میں سے 8 نمبر لے سکتے ہیں۔